السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے متعلق کہا ہے کہ ان کی تدلیس کم ہے؟ یہ سوال کیا اور کچھ شکوک و شبہات پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام سفیان ثوری کے متعلق یہ فرمایا ہے ما اقل تدلیسا، کہ ان کی تدلیس کس قدر تھوڑی ہے، کم ہے۔ یہ قول امام بخاری سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل الکبیر میں نقل کیا ہے۔ العلل الکبیر امام ترمذی کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ یہ اس کا صفحہ 388 ہے۔ جو ہمارے سامنے نسخہ ہے اس کو ابو طالب القاضی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے، اس نسخے کو۔ اس کی تحقیق صبحی السامرائی، ابو المعاطی النوری، محمود خلیل السعیدی نے کی ہے، اور یہ آل بیروت سے یہ ایک ہی جلد میں نسخہ مطبوع ہے۔ بہرحال تو یہ قول ثابت ہے۔ اس قول کے ثبوت کے دلائل میں سے بہت زیادہ حوالے موجود ہیں۔ ایسے سمجھا جائے تمام محدثین میں سے کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں ملا جس نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کا انکار کیا ہو یا رد کیا ہو کہ یہ قول ثابت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے زمانہ میں ہمارے اساتذہ میں سے بعض جن کو اجتہادی غلطی لگی تھی کہ قلیل التدلیس کی روایت بھی ان والی ضعیف ہوتی ہے، جبکہ محدثین کا موقف یہ ہے کہ قلیل التدلیس ان سے بیان کرے تو اس کی روایت سماع پر محمول ہے، صحیح ہوتی ہے، الا یہ کہ جس سند میں تدلیس ثابت ہو جائے وہ ضعیف ہے۔ اس پر تفصیلات ہم پیش کر چکے ہیں اپنے کئی محاضرات میں۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول بالکل صحیح ثابت ہے، تمام نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ چند ایک ہم حوالے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور کسی نے بھی کسی قسم کا تردد اور شک نہیں کیا۔ شیخ مولوی یمانی رحمہ اللہ، شیخ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے اس قول کو تسلیم کیا ہے۔ وقال البخاری ما اقل تدلیسا، اس قول کو، یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے آثار الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المولوی یمانی، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 267 ہے، 67 ہے، 267۔ شیخ مولوی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کا خلاصہ لکھا تھا، اس خلاصہ کو آثار الشیخ العلامہ المولوی رحمہ اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 55 میں بھی یہ قول مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے، امام بخاری والا۔ اسی طرح جامع تحصیل میں صفحہ نمبر 113 ہے، جامع تحصیل
بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ علامہ علائی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 113 میں یہ بات موجود ہے، یہی قول امام بخاری والا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے المدلسین، یہ امام ابو زرع ابن العراقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی جلد میں ہے، صفحہ نمبر 109 ہے۔ اس قول کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اسے تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے التبیین لاسماء المدلسین، یہ کتاب ابن العجمی رحمہ اللہ کی ہے، مشہور امام ہیں برہان الدین الحلبی ابو الوفا ابراہیم بن محمد بن خلیل الطرابلسی الشافعی سبت ابن العجمی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ طبقات المدلسین میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس قول کو امام بخاری کی طرف منسوب کیا ہے۔ طبقات المدلسین دوسرا طبقہ راوی نمبر 51 اور صفحہ نمبر 32 ہے۔ ایک کتاب ہے الجامع فی الجرح والتعدیل، الجامع فی الجرح والتعدیل، اس کتاب کو سید ابو المعاطی النوری حسن عبد المنعم وغیرہ ایک جماعت نے اس کو مرتب کیا ہے۔ اس میں امام بخاری، مسلم، اجلی، ابو زرع رازی، ابو داود، یعقوب فسوی، ابو حاتم رازی، ترمذی، ابو زرع دمشقی، نسائی، بزار، دارقطنی رحمہم اللہ اجمعین کے جرح و تعدیل کے متعلق اقوال کو ترتیب دیا ہے۔ تو اس کتاب میں الجامع فی الجرح والتعدیل جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے، اس میں بھی اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ چند حوالے پیش کرنے کے مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول بالکل صحیح ثابت ہے۔ محدثین نے اس قول کی نسبت کو امام بخاری کی طرف کیا ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ اور موجودہ جتنے بھی کبار محققین محدثین ہیں، ان تمام نے اپنی کتب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کو نقل کیا ہے، اس کی نسبت ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، اس قول پر بعض علماء نے، بعض شیوخ نے اعتراض کیے۔ مین یہی اعتراض ہے، چونکہ وہ قلیل اور کثیر کے قائل نہیں ہیں ہمارے استاد محترم شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، تو انہوں نے امام ترمذی کی العلل الکبیر پر یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، یہ کتاب ثابت نہیں ہے، چونکہ یہ قول امام بخاری کا العلل الکبیر ترمذی میں موجود ہے، تو انہوں نے ساری کتاب کو ہی اڑا دیا کہ یہ جی کتاب ثابت نہیں ہے۔ تو استاد محترم کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ انسان ہونے کے ناطے یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے کہ انہوں نے ثابت شدہ کتاب پر اس طرح تبصرہ کر کے کتاب کا انکار ہی کر دیا۔ وجہ انکار جو بنائی جاتی ہے وہ بنتی ہی نہیں کہ جی اس کی سند میں ایک راوی ہیں، وہ راوی
غیر ثابت ہیں، غیر ثقہ ہیں، مجہول الحال راوی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر کافی زیادہ تفصیل ہم پیش کر سکتے ہیں، شیوخ کرام نے تفصیل پیش کی ہے۔ چند ایک بنیادی اور ضروری باتیں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اس کی سند میں جو راوی ہے التاجر احمد بن عبداللہ بن داؤد المروزی رحمہ اللہ، یہ ان کو کہا گیا مجہول الحال، ساتھ یہ بھی کہا گیا لم اجد من وثقہ، کہ مجھے نہیں یہ بات ملی کہ کسی نے اس کی توثیق کی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو حامد التاجر المروزی رحمہ اللہ کو مجہول الحال قرار دینا درست نہیں ہے، اس میں نظر ہے، کیونکہ اس راوی کو حافظ کے نام سے لکھا گیا ہے کتب جرح و تعدیل میں الحافظ، اور لفظ حافظ یہ توثیق کے الفاظ میں سے ہے۔ امام ابو داؤد المروزی رحمہ اللہ نے ان کو الحافظ کہا ہے۔ اسی طرح امام ذہبی، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو لفظ الحافظ کے نام سے اپنے کتب میں لکھا ہے۔ تو حافظ لفظ سے ان کو یاد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشہور و معروف شخص تھے، معروف تھے ان کے ہاں، مجہول نہیں تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ غیر مجروح راوی پر کوئی ضعف جرح ہے ہی نہیں، غیر مجروح ہے، جرح کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ تو جب غیر مجروح راوی پر اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ تعدیل شمار ہوتی ہے، وہ تعدیل شمار ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح چلیں گے تو ہم بہت زیادہ کتابوں کا انکار کریں گے۔ بہرحال الحافظ کہا جانا اس راوی کی توثیق ہے اور ان پر جرح بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کچھ اور باتیں بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علل ترمذی کے لکھے جانے سے لے کر اب تک محدثین علماء نے اس کو معتبر سمجھا ہے۔ اللہ اکبر، معتبر سمجھنے والے تمام ہی معتبر سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی نے بھی اس کتاب کا انکار نہیں کیا۔ یہ علل کی ایک بہت مشہور و معروف اور مستند کتاب ہے، ایک مستند مرجع تھی علماء کے ہاں اور ہے، قیامت تک رہے گی۔ تو شیخ صاحب رحمہ اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے اس کتاب کا انکار کرنا بہت ہی بعید ہے، کیونکہ یہ کتاب محدثین کی معتمد علیہ کتاب ہے۔ ان محدثین میں لمبی تفصیل ہے، مثلا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، امام بہقی رحمہ اللہ، حافظ ذہبی، امام ابن الملکن، امام ابن حجر اسقلانی، امام ابن رجب، علامہ ذیلعی حنفی، اس طرح چلتے ہیں۔ آج تک سینکڑوں ائمہ محدثین نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، اس کتاب کے اپنی کتابوں میں حوالے دیے ہیں، اس کتاب میں موجود علل کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے بالجزم، اور کوئی شک و شبہ نہیں کیا۔ تو ایسی مشہور و معروف کتاب کو
جو محدثین کے ہاں معروف ہے، محدثین کا مرجع ہے، محدثین کا اس کتاب پر اعتماد ہے، تو اس کو اس طرح انکار کر دینا اپنے غلط اصول کو ثابت کرنے کے لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات بعید از قیاس ہے اور بعید از تحقیق ہے، ایسی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ مقالات شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 220-221۔ اس میں بھی شیخ صاحب رحمہ اللہ بذات خود ایک مشہور و معروف کتاب سے کہ جی اس کتاب سے دلیل فلاں امام نے پکڑی ہے، فلاں امام نے پکڑی ہے، تو اس کو اپنی دلائل میں شامل کرتے ہیں، لیکن یہاں ساری باتیں بھول گئے۔ اسی طرح جز القراء جو شیخ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 19 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جز القراء للبخاری قد استدل الامام البیہقی وغیرہ من اکابر العلماء من کتاب القراء للبخاری فهذا مما يدل على انهم يجعلونه هو تصنیفا للامام البخاری رحمہ اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 19 ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں چونکہ جز القراء للبخاری سے امام بیہقی وغیرہ جو کبار علماء میں سے تھے انہوں نے اسے استدلال کیا ہے، تو یہ دلالت ہے کہ انہوں نے اس کو امام بخاری کی تصنیف سمجھا ہے، یعنی خود اپنی تائید میں جب کوئی بات آتی ہے تو شیخ صاحب رحمہ اللہ تو اسے استدلال کر رہے ہیں۔ تو یہی ہم بات کہہ رہے ہیں کہ علل الکبیر ترمذی سے تمام محدثین نے، عرب و عجم کے محدثین محققین نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس کتاب کے تصنیف کیے جانے سے لے کر آج تک تمام نے اس کو حجت سمجھا ہے، اس پر اعتماد کیا ہے، اس کتاب کے حوالے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ چند ایک اور ضروری باتیں بھی ہم پیش کیے دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ مزید نکھر کر سامنے آ جائے۔ ہفت روزہ الاعتصام جلد نمبر 67 شمارہ نمبر 24 اور 25 میں ایک مضمون ہمارے بھائی، ہمارے فاضل دوست اور محقق فضیلت الشیخ محمد خبیب احمد حافظہ اللہ، جو ایک لمبا عرصہ سے محدث العصر شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کے ساتھ سمٹے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ادارہ علوم عصریہ فیصل آباد میں وہاں کام کرتے ہیں، شیخ صاحب کے معاملے خاص ہیں۔ تو شیخ خبیب صاحب کا سند کتاب اور منہج محدثین کے نام سے ایک مضمون شائع ہوا، بعض نے اب اعتراضات بھی کیے تو شیخ خبیب صاحب نے ان کے جوابات بھی دیے۔ یہ لمبا مضمون ہے، مستقل کتاب ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو اس میں شیخ خبیب صاحب نے بہت زیادہ دلائل، شواہد، قرائن ذکر کیے ہیں، اور محدثین کے لمبی فہرست لکھی ہے باحوالہ، جنہوں نے اس کتاب سے استدلال کیا ہے، اس کتاب پر اعتماد کیا ہے۔ شائقین اس علمی اور تحقیقی مضمون کا مطالعہ گوگل پر لکھیں، سند کتاب اور منہج محدثین لکھیں گے تو وہ مضمون سامنے آ جائے گا، وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب، یہ مقالات عصریہ کی جلد نمبر 2 میں بھی شائع ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو پرسنل چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم اسے PDF میں فوراً مہیا کر سکتے ہیں۔ چند باتیں جو شیخ خبیب صاحب حافظ اللہ نے لکھی ہیں۔ العلل الکبیر لترمذی، امام ترمذی نے العلل الکبیر لکھی
جسے العلل المفرد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو گم شدہ کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں احادیث اور ان کی علتیں کسی ترتیب پر نہ تھیں۔ اسے قاضی فقیہ ابو طالب محمود بن علی اصبہانی وفات 585 نے فقہی ترتیب کے مطابق ڈالا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جامع ترمذی کی ترتیب کو ملحوظ رکھا۔ قاضی ابو طالب کا شمار کبار ائمہ شافعیہ میں ہوتا ہے، ان کے حالات درج ذیل کتب میں ملاحظہ فرمائیں۔ وفیات العیان لابن خلقان جلد 5 صفحہ 174، تاریخ الاسلام ذہبی حوادث وفیات 581 تا 590 ہجری صفحہ نمبر 230 231۔ آگے کئی ایک حوالے خبیب صاحب نے لکھے ہیں کہ آپ ان کتابوں سے ان کے حالات پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ ابو طالب کا ترجمہ ہی کسی نے ذکر نہیں کیا درست نہیں ہے۔ مسئولات ترمذی للبخاری حول احادیث فی جامع ترمذی یوسف بن محمد الدخیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ امام ترمذی نے سنن ترمذی کی تالیف سے پہلے کتاب العلل لکھی یا اس کا مواجمہ کیا تھا، جیسا کہ محقق علل ترمذی الکبیر حمزہ دیب مصطفیٰ نے صراحت کی ہے۔ ترتیب العلل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 983۔ اس کتاب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک ماہر فن کی تصنیف ہے، جس میں وہ اپنی آراء کے ساتھ ساتھ امام العلل امام بخاری کی آراء بھی ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہ کتاب ان سے استفسارات کا مجموعہ ہے۔ علاوہ ازیں اس میں امام ابو زرع رازی اور امام دارمی کی چند آراء بھی موجود ہیں، بلکہ بعض مقامات پر ان کے علاوہ دیگر ائمہ کا موقف بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی نے امام بخاری سے عبداللہ بن محمد بن عقیل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، امام اسحاق بن ابراہیم بریکٹوں میں ابن راہویہ اور امام حمیدی کے اس کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے پایا ہے، وہ مقارب الحدیث ہے۔ العلل الکبیر جلد 1 صفحہ نمبر 81۔ گویا ایک راوی کے بارے میں 4 ناقدین کی رائے ایک عبارت میں مذکور ہے۔ پہلی دلیل محدثین کا اعتماد۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے العلل الکبیر سے امام ترمذی اور امام بخاری کے درجنوں اقوال بواسطہ امام ترمذی نقل کیے ہیں اور بے شمار مقامات پر صراحت کی ہے کہ یہ امام ترمذی کی کتاب ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، امام بہقی السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 301۔ آگے اور بھی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391، السنن الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 456۔ ہر حوالے کے نیچے خبیب صاحب نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، یعنی یہ قول علل میں ہے یا نہیں ہے۔ مثلا یہی حوالہ ہر حوالے کے نیچے تفصیل لکھی ہے۔ ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سنن کبریٰ میں بہت زیادہ دفعہ لکھا ہے قال ابو عیسیٰ ترمذی فی کتاب العلل، اور وہ بات علل کبیر ترمذی میں موجود ہیں۔ اس پر خبیب صاحب نے کافی زیادہ حوالے دیے ہیں امام بہقی کے، بلکہ 10 حوالے دیے ہیں صرف سنن کبریٰ سے، اور دیگر کتابوں میں تو اور بھی اقوال موجود ہیں اسی کتاب کے حوالہ سے۔ امام بہقی نے ان کو نقل کیا ہے العلل الکبیر کے حوالہ سے۔ اس طرح ابن القطان رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ابن القطان رحمہ اللہ نے، پھر خبیب صاحب نے ان کے حوالے دیے ہیں۔ اس طرح آگے ابن حجر کے، امام ذہبی کے، ابن دقیق کے حوالے ہیں۔ بہرحال تفصیل اس کتاب میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
تو یہ کتاب الحمدللہ ثابت ہے، ثابت تھی، ثابت ہے اور قیامت کی دیواروں تک ثابت رہے گی۔ اس پر بے جا اعتراض سے نہ ہی کتاب کا انکار ہوتا ہے، نہ ہی کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر دیتا ہے، لیکن اس اعتراض کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو شیخ زبیر رحمہ اللہ کا یہ اعتراض بالکل ہلکا اور غیر ثابت اعتراض ہے کہ جی اس کی توثیق ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے اور ہمیں منہج محدثین کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ابن عبد البر، حافظ لائی، ابن رجب کی آگے باحوالہ بحث التمہید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 صفحہ نمبر 35 کیلا ہے، حافظ لائی جامع تحصیل صفحہ نمبر 130 وغیرہ وغیرہ، یعنی موجودہ دور تک خبیب صاحب نے حوالے دیے ہیں کہ تمام محدثین کے ہاں، عرب و عجم کے ہاں یہ کتاب معروف ہے، تو ثابت شدہ ہے، حجت کتاب ہے۔ اس کتاب کا رد کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ پھر خبیب صاحب نے چوتھی دلیل میں لکھا ہے کہ امام ترمذی کے اقوال کا باہمی موازنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں بھی جو اقوال نقل کیے ہیں روات کے حوالہ سے، علل کے حوالہ سے، وہی اقوال علل کبیر میں بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کے ایک دلائل دیے ہیں، یہ مضمون پڑھنے کے لائق ہے۔ اور اس مضمون کے آخر میں بعض نے جو اعتراضات کیے ان اعتراضات کا دندان شکن جواب بھی موجود ہے۔ ہماری تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، العلل الکبیر لترمذی ثابت شدہ معتمد علیہ عند المحدثین یہ کتاب ہے، والحمدللہ علی ذالک، اس کی باتیں مانی جائیں گی، رد نہیں کی جائیں گی۔ یہ کتاب ثابت ہے۔ جو اس کتاب کے راوی پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض بھی کمزور ہے، غیر ثابت اعتراض ہے۔ وہ راوی حافظ تھے، مشہور و معروف تھے، علماء کے ہیں، محدثین نے ان کی کتاب سے اعتماد کیا ہے۔ باقی جگہوں پر اور اصول بنا لیے جاتے ہیں، جب اپنے خلاف بات آتی ہے وہاں مستند کتابوں کو بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی علمی کارنامہ یا تحقیق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔